ایک شیطان ہے اور ایک خناس ہے۔ شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت ہوتی ہے کہ نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ خطرناک شیطان ہے یا خطرناک خناس ہے۔ شیطان کی محنت ہے کہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو۔ اب اگر آدمی شیطان کی بات مانے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور خناس کی مانے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پر میں دو چار مثالیں دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ انسان زنا کرے، اور خناس یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھ تیرے پر داڑھی ہے، اور داڑھی بھی چھوٹی نہیں ہے، 1-8 فٹ کی داڑھی ہے، اتنی بڑی تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور تجھے لوگ کتنا نیک سمجھتے ہیں۔ اب اگر تو زنا کرے گا تو لوگوں کے اندر بدنام ہوگا۔ تو شیطان کی محنت ہوگی کہ انسان زنا کرے، اور خناس یہ نہیں کہتا کہ زنا کرے، شیطان کہے گا زنا کرنا ہے لیکن زنا کے نام پر نہیں، زنا کرنا ہے نکاح کے نام پر۔ لوگ سمجھے نکاح ہے لیکن در حقیقت وہ زنا ہوگا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، اور طلاق دینے کے بعد دوبارہ اپنے گھر میں رکھ لے۔ لوگ نکاح سمجھتے رہیں گے، اللہ کے ہاں زنا لکھا جاتا رہے گا، تو لوگ بھی راضی ہوں گے اور تیرا بھی کام چل جائے گا۔ اب شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ زنا کرے، اور خناس کی خواہش زنا کرے لیکن زنا کا نام نہ ہو، کرے زنا لیکن نام نکاح کا ہو۔ اب دیکھو، شیطان نے بھی گناہ کرایا اور خناس نے بھی کرا دیا، دونوں میں فرق سمجھ گئے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ آدمی 2 ہاتھ سے مصافحہ نہ کرے، مصافحہ ہی نہ کرے، اور خناس کی محنت یہ کرتا ہے کہ مصافحہ تو کرے لیکن 2 ہاتھ سے نہ کرے بلکہ 1 ہاتھ سے کرے۔ شیطان محنت کیوں کرتا ہے؟ حدیث مبارک میں جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں، ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا ان کے گناہ معاف ہوں، اس لیے اس کی محنت ہوتی ہے کہ 2 بھائی مسلمان ملیں تو آپس میں مصافحہ نہ کریں۔ اور خناس کہے گا اب اگر مصافحہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے کیسا مسلمان ہے کہ دیکھو مصافحہ ہی نہیں کرتا، اس لیے مصافحہ کر تو لو لیکن 2 ہاتھ سے نہ کرنا، 1 ہاتھ سے کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ 2 ہاتھ سے کرتا ہے، 1 ہاتھ سے نہیں کرتا۔ تو جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا تو دونوں ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور جب 1 ہاتھ سے مصافحہ کرے گا، 1 کے گناہ ختم ہو جائیں گے، 1 کے گناہ رہ جائیں گے۔ ایک عضو کا گناہ باقی ہو تو پورا وجود جہنم میں جاتا ہے، اور جانے کا سبب انسان کا ایک عضو بنتا ہے۔ اب انسان نے گانا سنا ہے کان سے، لیکن جہنم میں پورے جسم کو جانا پڑتا ہے، اور جانے کا سبب انسان کا کان بنتا ہے۔ غیبت کرتا ہے زبان سے، پورا جسم جہنم میں جاتا ہے، اور جانے کا سبب صرف انسان کی زبان بنتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نامحرم عورتوں کو، تو یہ جہنم میں پورا جسم جاتا ہے، اور جہنم میں جانے کا سبب انسان کی صرف 1 آنکھ بنتی ہے۔ اسی طرح جب اس نے 2 ہاتھ سے گناہ کیے اور 1 ہاتھ سے مصافحہ کر لیا، چلو 1 ہاتھ سے گناہ معاف بھی ہو جائیں تو 1 گناہ باقی رہ گئے نا۔ اب جب 1 گناہ باقی ہیں تو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے، یا قانون کے مطابق جہنم میں جائے گا تو پھر معافی ملے گی۔ تو شیطان یہ چاہے گا کہ مصافحہ ہی نہ کرے، اور خناس کہے گا مصافحہ تو کرنا ہے لیکن 1 ہاتھ سے کرو، لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ مصافحہ کر لیا ہے، اور شیطان بھی خوش ہو جائے کہ آنا اس نے پھر میرے ساتھ جہنم میں ہی۔ تو ایک محنت شیطان کی ہے اور دوسری محنت خناس کی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ دونوں کی محنت دیکھیں۔ شیطان کی پوری محنت ہوگی کہ رمضان مبارک کے میں آدمی دن کو روزہ نہ رکھے، گناہ کرے، روزہ نہ رکھے۔ اور خناس بتائے گا اگر تو نے رمضان کا روزہ نہ رکھا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا مسلمان ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا، لہذا روزہ تو رکھ لے لیکن سورج کے غروب ہونے سے 1 منٹ یا 2 منٹ پہلے توڑ دینا۔ اب اگر شیطان کی بات مانے گا تو روزہ تو نہیں رکھے گا لیکن دن کو کھا پی تو لے گا نا، اور خناس کی بات مانی ہے تو دن کو بھوکا اور پیاسا بھی رہا اور رات اس کا روزہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اگر شیطان کی مانے گا تو 1 روزہ رہ گیا، عید الفطر کے بعد 1 کی قضا کر لے، اور خناس کی مانی ہے تو غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے روزہ توڑ دیا، اب 1 نہیں، اس کو 1 بھی اور 7 2 مہینے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو شیطان کی مانتا تو 1 کی قضا ہوتی، اور خناس کی مانے گا تو اس کے نامہ اس کے ذمہ 61 روزے اور ہو جائیں گے۔
اب بتاؤ شیطان کی محنت خطرناک ہے یا خناس کی؟ شیطان یہ چاہے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور عید الفطر قریب آ رہی ہے، اس لیے دکان بند کر کے تراویح پڑھنے کی بجائے دکان پہ کام کرو، رات کو جوتے بیچو، رات کو کپڑے فروخت کرو، موسم قریب آ رہے پھیڑیاں اور سویاں فروخت کرو تاکہ پیسے کماؤ۔ یہ پیسے کمانے کا سیزن ہے، بیوقوف آدمی ہے، تراویح کی وجہ سے اپنے یہ ختم نہ کرو، یہ ایسا کام نہ کرو، تراویح چھوڑو اور مال کماؤ، یہ شیطان کہے گا۔ اور خناس سے کہنا یار تو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، تیرے چہرے پر داڑھی ہے، اب اگر تو تراویح کے لیے نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے ایسا کر 8 رکعت جو سال میں 11 مہینوں میں تہجد پڑھتا ہے نا، رمضان میں وہی 8 رکعت پڑھ اور اس کا نام تراویح رکھ دینا۔ اب شیطان تراویح نہیں پڑھنے دیتا اور خناس تہجد پڑھا کے نام تراویح رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھو شیطان نے بھی روک لیا اور خناس نے بھی روک لیا۔ فرق کیا نکلا ہے کہ اگر شیطان کی بات مانی ہے، یہ عید الفطر پڑھے گا اور مولانا صاحب کے پاس آئے گا اور روتے ہوئے منہ سے کہے گا حضرت جی دعا فرمائے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں بہت گندا آدمی ہوں، میں نے رمضان میں دنیا کمانے پر گزار دیا اور رمضان کی مبارک ساعات میں رات کو تراویح نہیں پڑھ سکا، یہ روئے گا اور معافیاں مانگے گا۔ اور اگر خناس کی بات مانی ہے وہ معافی نہیں مانگے گا بلکہ وہ مولوی صاحب سے کہے گا کہ گمراہ تم ہو، میں تو کیسا مسلمان آدمی ہوں کہ میں نے تہجد پڑھے ہیں اور نام میں نے تراویح رکھ لیا۔ تراویح شیطان نے بھی چھڑائی ہے اور تراویح خناس نے بھی چھڑائی ہے۔ فرق کیا ہے؟ شیطان کی بات مانی ہے تو عید کے دن توبہ کرے گا اور خناس کی بات مانی ہے عید کے دن اکڑے گا اور پوری امت کو گمراہ کہے گا۔ تو ایک محنت شیطان کی ہے اور ایک محنت خناس کی ہے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے اور خناس کی محنت ہوتی ہے نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو۔ اب بتاؤ خطرناک محنت شیطان کی ہے خناس کی ہے؟ اگر شیطان کی بات مان لی اور فجر کی نماز نہ پڑھی چلو نیند تو پوری ہو گئی نا، اور اگر خناس کی بات مان لی اور نماز خراب پڑھی، اب بتاؤ نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی نہیں ہوئی اور نیند بھی خراب کر دی۔ تو خناس شیطان کی مانے چلو دنیا کا فائدہ تو ہے نا، اگر کھایا پیا پیٹ تو بھر لیا، خناس کی بات مانی روزہ بھی نہیں ہے اور آخر کے اندر جہنم بھی ہے۔ تو خناس کی بات مانے گا تو خسر الدنیا والآخرہ، اور شیطان سے بھی بچنا چاہیے اور خناس سے بھی بچنا چاہیے، دونوں سے بچنے کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں شیطان سے پناہ مانگنے کی بات فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے خناس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، خناس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس طرح ابلیس کا نام شیطان ہے تو ابلیس کے بوسٹر کا نام خناس ہے۔ میں غیر مقلد سے کہتا ہوں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، تمہیں اپنے نام پر حدیث نہیں مل رہی تھی، میں نے تمہارے نام پہ قرآن کی آیت پیش کر دی، ہمارا شکریہ ادا کرو۔ ہم تمہیں چیلنج دے رہے تھے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت حدیث میں ہے، تم اپنا نام اہل حدیث سے ثابت کر دو، تم اپنا نام حدیث سے ثابت نہیں کر سکے، ہم نے تمہارے نام پہ قرآن پیش کر دیا۔ اس پہ ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم سے لڑنا چاہیے، لیکن جن کا مزاج ہی لڑنا ہو وہ شکریہ کی بات پر بھی لڑتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو شیطان سے بچنا اور خناس سے بھی۔ خناس کا کام شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جہاں شیطان کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے خناس کا کام شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے شیطان کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے خناس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھانے کے لیے پہلے مثال دیتا ہوں اور پھر بات آپ کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی رمضان مبارک شعبان کی چھٹیاں ہیں اور گھر سے ہمارے پاس دورہ تحقیق المسائل کیا، اس کے بعد چلے میں چلا گیا، گھر والوں نے فون کیا اور فون نہیں ہو رہا، 2 دن کے بعد پھر فون کیا تو رابطہ ہوا، تو امی جان کہتی ہے بیٹا میں کل سے فون کر رہی تھی، پرسوں سے آپ سے بات نہیں ہو رہی، خیر تو ہے؟ تو یہ کہتا ہے امی جان میں کاغان کے آگے تھا، پہاڑی علاقہ تھا اور وہاں سروس نہیں تھی اس لیے بات نہیں ہو سکی، چلو آج بات ہو گئی ہے، آئندہ سال اس کی تشکیل پھر اسی علاقے میں ہو گئی۔ اب وہ جو کس نے علاقہ بتایا نا یہ کاغان سے آگے فلاں علاقہ ہے تو میں وہاں گیا تھا، فون کی سروس نہیں تھی، اب امی نے فون کیا تو بات ہوگی۔ امی پوچھتی ہے بیٹا کہاں پر ہو؟ اس نے وہی کاغان کی جگہ بتا دی، تو امی نے کہا پچھلے سال تو آپ کہتے ہیں یہاں سروس نہیں، آج بات کیسی ہو گئی؟ اس نے کہا امی جان سروس نہیں تھی لیکن یو فون والے نے وہاں پہ بوسٹر لگا دیا، اب کیا لگا دیا ہے؟
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یوفون والوں نے بوسٹر لگا دی اس لیے آواز آ گئی ہے۔ اب بتائیں بوسٹر کا کام کیا ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ ہیڈ کوارٹر سے نشریات اڑتی ہیں اور ایک خاص جگہ پہ جا کے رک جاتی ہیں، آگے اس ہیڈ کوارٹر کی رینج نہیں ہوتی، اور اس نشریات کو آگے منتقل کرنے کے لیے جو کھمبے لگاتے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ بوسٹر۔ بوسٹر کا کام ہوتا ہے ہیڈ کوارٹر کی نشریات کو لے مرکز کی اور آگے نشریات کو پہنچا دیں، یہ بوسٹر کا کام ہے۔ تو ابلیس اور شیطان کا ہیڈ کوارٹر سمندر میں تخت لگا کر ابلیس بیٹھا ہے، ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے، اس کی نشریات چلتی ہیں اور کہاں تک جاتی ہے؟ جہاں تک مسجد کی آواز نہیں ہوتی وہاں تک جاتی ہے۔ جب مؤذن کی آواز آتی ہے نا، ہمارے خضریات کی بانگ کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں شیطان رک جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، جب مؤذن کی اذان کی آواز سنتا ہے وَلَهُ ذُرَاتٌ، پھر آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتا ہوا شیطان دوڑتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی نشریات یہ سمندر سے چلتی ہیں اور مسجد کے باہر آ کر رک جاتی ہیں، اب مسجد کے اندر نہیں جاتی، تو شیطان کو اپنی نشریات مسجد کے اندر پہنچانے کے لیے ایک ادر بوسٹر کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے اس کو خناس کی صورت میں دے دی ہے۔ تو مسجد سے باہر کام شیطان کا ہوتا ہے اور مسجد کے اندر کام خناس کا ہوتا ہے۔ شیطان باہر کہتا ہے تو نے نماز پڑھنی نہیں ہے، اور جب مسجد میں آ جائے خناس کہتے ہیں تیری ہوتی نہیں ہے۔ تو ایک محنت اس کی تھی اور ایک محنت کس کی تھی؟